الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بعض احادیث کی روشنی میں تعوذ کے جو مقامات نبی علیہ السلام کی تعلیم سے ثابت ہیں وہ کچھ آپ کے لیے جمع کیے تھے تاکہ تعوذ کی ایک تو اہمیت اجاگر ہو اور دوسرا تعوذ کے ذریعے یعنی کثرت تعوذ کے ذریعے ہم شیطان کی سازشوں سے، اس کے وساوس سے اور جو بھی اس کی تضلیل ہے اور شر ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو قرأت کے آغاز میں یہ ایک محل ہے تعوذ کا، بلکہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں، نماز میں قرأت کے آغاز میں اگر تعوذ ہوگا جو کہ شرعی مطلوب ہے تو یہ نماز کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ بلکہ نماز ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اول و آخر تعوذ کی تعلیم ہے، یعنی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ نماز کا اول کہ آپ قرآن کی تلاوت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر آنے سے کیجیے، اور جو نماز کا آخر ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا صلی احدکم فلیتعوذ باللہ من اربع، جب تم نماز پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کرو چار چیزوں سے۔ چار قسم کے شر ہیں جو کہ مستعاذ منہ ہیں، ان کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آؤ اور اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور وہ جو دعا ہے بالاتفاق سلام پھیرنے سے قبل ہے، تشہد میں ہے، آخری تشہد میں، بلکہ آپ نے سنا کہ فَلْيَقُلْ، یہ الفاظ کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال۔ بعض علماء نے یہاں بھی فلیتعوذ اور فلیقل امر کے صیغے ہیں جس بنا پر اس دعا کو واجب قرار دیا ہے۔ باہر کیف اس کے پڑھنے کی تاکید اور اہمیت ہے۔ وہ چار چیزیں جن کے شر سے پناہ طلب کی گئی، نمبر 1 عذاب قبر، نمبر 2 عذاب جہنم، نمبر 3 ومن فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کا فتنہ۔ زندگی بھر شیطان کا ساتھ ہے، اس کی رفاقت ہے، اور وہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا کرنے سے نہیں چونکے گا، نہ اس کے دل میں کوئی رحم ہے نہ کوئی ترس ہے۔ فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، اسے دشمن بنا کر رکھو، ہمارا دشمن ہے اور اس کے سینے میں تمہاری عداوت ہے، تم بھی اپنے سینوں کو اس کی عداوت سے بھر لو۔